میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج ہمارے بچے اور بچیاں جو دین سے دور ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، علم روشنی، علم نور، علم مینارہ نور، علم کامیابی کا ذریعہ، علم کامرانی کا ذریعہ، علم جو ہے وہ جیل سے نکال کر تخت پر لاتا ہے۔ علم جو ہے عزت عطا کرتا ہے، علم شہرت عطا کرتا ہے، علم وقار عطا کرتا ہے، علم ہواؤں میں پرواز کراتا ہے، علم کے ذریعے سے دولت ملتی ہے، علم کے ذریعے سے عزت ملتی ہے، علم کے ذریعے سے امامت ملتی ہے، علم کے ذریعے سے قیادت ملتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے تم سے یہ نہیں فرمایا کونوا مع المعلمین، کہ تم لوگ معلمین کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رسالہ کشیریہ میں امام ابو القاسم کشیری الحوازنی لکھتے ہیں، یہ امام ابو القاسم کون ہے پتہ ہے؟ ان کی کتاب سرکار غوث الاعظم دستگیر خود پڑھتے تھے، یہ وہ امام کشیری، غوث پاک جس کی کتاب پڑھے وہ امام کشیری ہے، اور وہ فرماتے ہیں یہاں کونوا مع الصادقین سے مراد، صادقین سے مراد یہاں اولیاء ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو اور ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب کیوں ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس لیے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم بن جائیں، پھر بھی آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ عالم ہو کر بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو پابند کیا کہ ایمان لاؤ، ایمان لانا فرض، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا بھی فرض، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہونا بھی فرض۔ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، آیت میں تینوں امر ہے اور امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ یہ جو تینوں چیز ہے، تینوں پر عمل کرنا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ ایمان لانا بھی فرض، اللہ سے ڈرنا بھی فرض، اور ولیوں کے ساتھ ہونا بھی کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ ایمان اور تقوی کے بعد ولیوں کے ساتھ ہونے کی تعلیم کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ جہاں عالم کا علم گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اس کے آگے ولی کی ولایت سہارا دیتی ہے۔ عالم کا علم نماز کے قریب لاتا ہے، لیکن ولی کی ولایت نماز کو مقبول بناتی ہے۔ عالم کا علم مسائل روزے تک پہنچاتا ہے، اور لعلکم تتقون پر ولایت پہنچاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان عبادت میں کوشش کرتا ہے اپنے علم کی وجہ سے، اور ولیوں کا ساتھ اس کی عبادت کو خلوص کے درجے تک پہنچا کر قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بلکہ بڑے بڑے اہل علم جہاں ناکام ہوتے ہیں، ولی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کامیابی تک لے جاتا ہے۔ اٹھا کر کے دیکھیں، اسی لیے اللہ نے علم والوں کو کہا کہ ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان والوں کو کہا ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اگر ایمان بچانا ہے تو ولی کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کون نہیں جانتا اس عالم کو جو کئی علوم کا ماہر تھا، جو تقریباً کم و بیش 500 کتابوں کا مصنف تھا، جس کی تفسیر کبیر آج بھی حوالے اور اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ تفسیر کبیر کا مصنف جسے دنیا، اللہ اکبر، حضرت امام فخر الدین رازی کہتی ہے، ساری دنیا سے مناظرہ کرتے رہے، ساری دنیا تقریریں کرتے رہے، ساری زندگی قرآن اور حدیث پڑھاتے رہے، دنیا میں ساری زندگی لوگوں کو پڑھایا، خوب علوم و فنون عطا کیا، اپنے وقت کا منطق کا امام، اپنے وقت کا فلسفے کا امام، اپنے وقت کا اللہ اکبر تفسیر سیر کا اور تاریخ کا امام، اتنے علوم کا فن، اتنے علوم کا ماہر، اتنے فنون کا ماہر، لیکن جب روح نکلنے کا وقت آیا تو شیطان سرہانے آ کر کے ایک چھوٹا سوال کیا، ایک چھوٹا سوال جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے امت میں، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا؟ پوری امت میں 73 فرقے متفق ہیں اس بات پر کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد،
آسان بات ہے، اللہ ایک ہے. لیکن شیطان آیا ایک سوال پوچھنے، ایک سوال، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ 360 دلیلیں دی اس عالم صاحب نے، فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں دی، لیکن وہ دوسرا بہکانے کے لیے آنے والا بھی عالم ہی تھا. عالم جاہل کو دلیل دے تو جاہل چپ ہو جاتا ہے نا، لیکن اب عالم کے سامنے عالم بات کرے تو وہ بھی تو عالم ہے نا، بہت بڑا علامہ تھا نا وہ بھی تو. بلکہ لوگ تو عوام کے معلم ہے، وہ تو ملائکہ کا معلم تھا، اور مسئلے مسائل ایسے چھوڑتا تھا جنت میں جھولا جھولتے جھولتے، یہ مسئلہ بتایا وہ مسئلہ بتایا. لیکن اس کو مسئلہ بتانے پہ غرور آیا، اس کو مسئلہ بتانے پہ غرور آیا، اور اللہ کے محبوب کا حسد دل میں سمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سر پہ زوال لایا، اور جب اس کے سر پہ زوال لایا تو اخرج کہہ کر اسے جنت سے باہر